نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے احباب نے بچوں نے خصوصاً فرمایا بھئی ہم کو پری حاضر کروا دو، جن حاضر کروا دو، بھوت حاضر کروا دو، پریت حاضر کروا دو۔ ایک عامل صاحب تھے، وہ عمل کرنے بیٹھے، بیوی حاضر ہو گئی، انہوں نے ہمیشہ کے لیے توبہ کی عمل کرنے سے۔ وہ بیچاری کام سے آئی ہوگی کچھ پوچھنے کے، منع کے ابا دہی لائے کہ نہیں لائے، وہ ڈر گئے، بغیر میک اپ کی تھی نا اس لیے۔ تو بھائی حاضر ہو جاتا ہے، لیکن پہلے بات کو سمجھے کہ ہوتا کیا، جو حاضر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، دھوکے میں نہ رہے، دھوکے سے نکل جائے۔ یہ پڑھائی لے وظیفے کر کے جو بھی ہوتا ہے نا، آپ سب سے پہلے اپنے نفس کو توڑتے ہو، ٹھیک ہے، اصول پر رہیں، سائنس کو سمجھے، بغیر سائنس کے سمجھو گے تو پگلا جاؤ گے، عجیب سی باتیں کرو گے، لوگ نفسیاتی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیں گے، وہ انجیکشن لگائیں گے، وہ 3 لاکھ روپے ڈیلی کا بل بنے گا، ٹھیک ہے۔ بات کو سمجھیں، جو سمجھ میں آئے وہ کریں، جو نہیں سمجھ میں آئے کبھی بھی نہیں کریں، آنکھ بند کر کے گاڑی نہ چلائیں کبھی بھی۔ تو اس اعتبار سے کہ میں نے کہا جو آپ کرتے ہو وہ آپ خود ہوتے ہو، جو حاضر ہوتا ہے وہ آپ خود ہوتے ہو، وہ جن حاضر ہو رہا ہے وہ آپ خود ہو، وہ ہمزاد حاضر ہو رہا ہے وہ آپ خود ہو، پری حاضر ہو رہی ہے وہ آپ خود ہو، آپ کی سوچ ہے۔ آپ دیکھو کہ ایک شاگرد کسی عامل کے پاس جاتا ہے تو وہ کہتا ہے بھئی یہ عمل کر لو، تو وہ کہتا ہے استاد جی وہ کیسی ہوگی، تو کہتا ہے پنک کلر کے سوٹ کی ہوگی، پنک کلر کی میکسی پہنی ہوئی ہوگی، 2 پونیاں بانی ہوں گی، منہ میں چوسنی ہوگی، اور 18 سال کی ہوگی، اور جناب علی ہوگا، ہاتھ میں گلاب کا پھول ہوگا۔ تو وہ پہلے ایک گرافک اس کے دماغ میں انسٹال کر دیتا ہے، تاکہ جب آپ کا خود وہ حاضر ہو آپ کے سامنے تو آپ گھبرا نہ جاؤ، آپ پریشان نہیں ہو جاؤ۔ آپ کا خود کیسا ہے؟ آپ کا خود جو ہے نا وہ اچھی شکل کا نہیں ہے، صحیح ہے۔ آپ رات کو 12 بجے کے بعد، 12 بجے سسٹم کٹ جاتا ہے نا، ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، رات کے 12 بجے کے بعد باتھ روم کا جو آئینہ ہے، کہیں کا بھی آئینہ لے لو، آئینے میں ایک نظر بند کرو، ایک آنکھ سے غور سے دیکھو، اب اس میں جو شکل اتنی بڑی ہو کے سامنے آ رہی ہے یہ آپ ہو۔ آپ اتنے خوبصورت پیارے سے نہیں ہیں جیسا کہ میں لگ رہا ہوں، ایسا ہوں نہیں۔ جب میں نے آئینے میں شکل دیکھا تو میں خود ہی ڈر گیا، بچپن میں 7-8 سال کا تھا، میں نے پریکٹس کی ہے کافی اس قسم کی۔ تو بہرحال تو اس میں ایک گرافک دے دی جاتی ہے تاکہ جب چیز حاضر ہو تو آپ پریشان ہو، گرافک انسٹال کی جاتی ہے، آپ کی سوچ ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے الکیمی نے ایک نظریہ دیا تھا، لمحہ موجود، جو ابھی کر رہے ہو نا بس یہی سب کچھ ہے، جو گزر گیا اس کو چھوڑو، گزرنے والی کوئی بھی بات یاد کرو کہ ڈپریشن آ جائے گا، کل کیا کرنا ہے، کل کیا ہوگا، ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے، انزائٹی ہو جائے گی۔ لمحہ موجود میں اگر آپ ہو تو جو آپ کر رہے ہو وہ ہو جاتا ہے۔ لمحہ موجود میں آپ کب جاتے ہو؟ تپسیا کرنے سے۔ تپسیا یہ کہ چھوڑیں دنیا کو، دروازے بند کریں، کھڑکیاں بند کریں، موبائل آف کریں، جس فطرت میں چل رہے ہو اس فطرت کو لاک کر دیں آپ، تب آپ لمحہ موجود میں آتے ہیں۔ لمحہ موجود میں آپ سب سے پہلے اپنے نفس کو توڑیں گے۔ نفس کو کیسے توڑیں گے کہ رات 12 بجے آپ نے غسل کرنا ہے، رات 12 بجے غسل کرنے کو دل چاہتا ہے؟ نہیں، 10 بجے کر لیا، 11 بجے کر لیا، 9 بجے کر لیا، 12 بجے کس کا دل چاہتا ہے، لیکن کرنا ہے آپ نے۔ اس کے بعد آپ پاک صاف کپڑے پہنیں گے۔ پاک صاف کیوں؟ اس لیے کہ نیگیٹیوٹی مائنس ہو جائے آپ کی۔ آپ جو چاہ رہے ہو پازیٹیو چاہ رہے ہو نا، اچھا والا چاہ رہے ہو نا، تو اچھا والا آ جائے، نیگیٹیوٹی کم سے کم ہو جائے۔ اس کے بعد جناب علی آپ نے کوئی سی بھی ہلکی سی خوشبو لگا لی، ہلکی سی، اتنی تیز نہ ہو کہ سر میں درد دے دے، پھر وہ ایک نئی انٹینشن پیدا ہو جائے گی اور آپ کی سوچ میں، آپ کے امپلیمنٹ میں ڈسٹربنس آئے گا۔ ہلکی سی خوشبو لگا لی، اب اس کے بعد کرنا ہے کہ آپ نے صرف 2 رکعت نماز پڑھنی، اس کے بعد 1 دفعہ آیت الکرسی، بس آسان ہے۔ اور اس کی جو آخری آیت ہے آیت الکرسی کی، وَلَا يَؤُودُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، یہ آیت جو ہے آپ نے 786 مرتبہ پڑھنی ہے۔ آپ کا نفس یہ سب کچھ چاہتا ہے؟ آپ کا نفس نہیں چاہتا کہ آپ 12 بجے جناب علی وہ غسل کریں، کبھی نہیں، وہ تو چاہتا ہے گندے میلے رہیں۔ پھر آپ کا نفس چاہتا ہے کہ رات کو 12 بجے آپ 2 رکعت اللہ کے آگے پڑھیں، کبھی بھی نہیں۔ آپ کا نفس چاہتا ہے کہ رات کو 12 بجے آپ خائے مخے میں نئے کپڑے نکال کے استری ہوئے پریس ہوئے آپ پہنیں، کبھی بھی نہیں۔ آپ کا نفس چاہتا ہے کہ رات کو خائے مخے میں خوشبو لگا لیں کمرہ بند کر کے، کبھی بھی نہیں۔ تو اس کے بعد آپ کا نفس چاہتا ہے کہ رات کو آپ آیت الکرسی پڑھیں، اور آخری آیت جو ہے وہ 786 مرتبہ پڑھیں، کبھی بھی نہیں۔ ان ساری باتوں سے کیا ہو رہا ہے کہ نفس ٹوٹ رہا ہے، اور جتنا آپ اپنے نفس کو کچلو گے اتنا یہ نفس غلام بن کے، تابع بن کے حاضر ہوگا حکم میرے آقا۔ کب؟ جب یہ کچل جائے گا۔ ہاں جی، جن لوگوں نے اپنے نفس کو کچل دیا تھا نا، وہ عصر سے مغرب میں پوری کی پوری ریاست اور اسٹیٹ فتح کر لیتے تھے، اور ان کی ادائیں اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے ان کو ڈگری دے دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، نفس کو چل دیا۔ اب انہوں نے تو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر کچلا تھا، میں تو ایک چھوٹی سی نیت اور مقاصد کو لے کے بیٹھا، حقیر سے آدمی حقیر باتیں کرے گا نا، چھوٹے سے مقصد پہ بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، ان کے مقاصد بہت بڑے تھے، میں ایک چھوٹی بات کر رہا ہوں۔ اب یہ آپ نے جب کیا تو میکسیمم کتنا دن؟ 3 دن۔ اگر آپ نہیں سمجھتے تو کرو 40 دن کے وظیفے، 6 مہینے کے وظیفے۔ اگر آپ سمجھتے تو میکسیمم 3 ڈیز، 3 to 7 days، ٹھیک ہے، اگر کانسنٹریشن اچھا ہے، موبائل
موبائل آف تھا آپ کا اور یہ سارے کام آپ نے کیے تو 3 to 7 days آپ کا نفس کچل کے ہاتھ جوڑ کے جو امپلیمنٹ میں نے آپ کو دیا، میں نے بات کی پری کی حاضری، ٹھیک ہے نا، تو دوسرا امپلیمنٹ میں کیا ڈال رہا ہوں کہ تقریباً 6 فٹ قد ہوگا، پنک کلر کا، اس نے میکسی پہنی ہوئی ہوگی، سیدھے ہاتھ میں گلاب کا پھول ہوگا، آنکھوں میں کاجل لگے ہوئے ہوں گے، خوشبو آ رہی ہوگی پورے جسم سے، اور وہ بولے گی آپ کا نام لے کے کہ بھائی مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے، جو بولو گے میں کر دوں گی۔ اچھا یہ چیز جب حاضر ہو جائے تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ بات کرے آپ بات کرو، کچھ نہیں ہوتا، ڈرایا جاتا ہے تاکہ سرے سے عمل ہی نہ ہو، بولو جی ہم نے تو اتنے پیسے لے کے عمل دیا تھا، آپ نے نہیں کیا، آپ سے فالٹ آ گیا، ایسی کوئی بات نہیں، آپ کا نفس ہے اور آپ نے بڑے اخلاق سے، بڑے محبت سے، اچھی نیت سے حاضر کیا نا، نیگیٹیوٹی میں تو نہیں جا رہے ہو۔ تو اس کے بعد اس کو بولو بھائی یہ کام ہے، کام کیا ہے؟ کام صرف پازیٹیو ہوگا، انفارمیٹیو ہوگا، بس انفارمیٹیو۔ آپ نے جناب والی CSS کا ایگزام دینا ہے، ICMA کا ایگزام دینا ہے، MBA کا ایگزام دینا ہے، آپ PhD فائنل میں جا رہے ہو، ٹھیک ہے، آپ نے کسی چیز کا کل آپ کا وائوا ہے، 1 ہفتے بعد 1 مہینے بعد ہے، کسی چیز کا ٹیسٹ دینا ہے، ٹوفل کیا، آئلٹس کیا، وہ جناب والی آپ نے اسکور رن کرنا ہے، تعلیمی چیز، علمی چیز، جو بات ہوتی ہے یہ کر دے گی وہ کر دے گی، اس کا باپ بھی نہیں کر سکتا، 2 روٹی نہیں پکا کے دے سکتی، نہ جن کی بچی نہ پری کی بچی، کچھ نہیں، ٹھیک ہے، اگر کرتی تو پھر 65 اور 71 میں بڑے کام لیے ہوتے ہیں، ہم نے ان سے کچھ نہیں لیا، ان سے کام خود لڑے ہمارے والے، اپنی جانیں دی ہیں۔ تو اصل بات یہ کہ علمی کام، انفارمیٹیو کام، جب نفس کو کچلتے ہو تو ویسے بھی آپ کا شعور، آپ کی ذہنی سطح بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور نفس مجبور ہو کر ہاتھ جوڑ کے آ جاتا ہے کہ بھئی کام بول۔ اب آپ نے جو کام بولنا ہے وہ کتاب آپ نے پڑھ لی ہو، وہ کتاب آپ نے پڑھ لی ہو، جیسے طب کی کتاب ہے، حکمت کی کتاب ہے، آیورویدا کی کتاب ہے، آپ کی جو کتاب ہے جس کو آپ سمجھنا چاہ رہے ہو، جس کو سمجھنے میں آپ کو پریشانیاں آ رہی ہیں، رکاوٹ آ رہی ہیں، آپ کا کانفیڈنس مائنس ہو رہا ہے کہ یار اتنی بڑی کتاب ہے میں کیسے اس کو اویل کروں گا، تو یہ ساری باتیں مجموعی طور پر آپ کو اپنا عقدہ حل کرنا ہے، مجموعی طور پر آپ کو اپنے کانسیپٹس کلیئر کرنے ہیں، تو کتاب پہلے پڑھ کے ختم کر دیں 1 ہفتے کے اندر، سمجھے نہ سمجھے، اب وہ جب حاضر ہو جائے اس کو بولیں کہ مجھے یہ چیز کلیئر کرنی، مجھے یہ چیز آنی ہے، آپ یقین کریں کہ وہ چیز دوسرے دن سے کھل جائے گی آپ کے اوپر، اللہ ایسی کھولے گا، ایسی کھولے گا۔ اب وہ قرآن ہو، قرآن پڑھ تو سب نے لیا، بھائی سمجھ میں بھی تو آ جائے، ایک آیت ہے اس میں آپ اٹکے ہوئے کہ یار یہ سمجھ میں آ گئی تو میری تو زندگی بن جائے گی، وہ آیت ہو یا وہ حدیث ہو، ٹھیک ہے نا، ایک حدیث میں کروڑوں کا راز موجود ہیں، یا وہ حدیث ہو یا آپ کے پاس سائنس کی کوئی کتاب ہے، تو یا جناب علی آپ کسی بھی ایجوکیشن میں آپ نے فائنل کوالیفائی کرنا ہے، یقین کریں کہ وہ آپ کا شعور ایسا کھولے گی، ایسا کھولے گی، ایسا کھولے گی، آپ سن نہیں سکتے، مگر یہ کھلتا کب ہے؟ قربانی کے بعد، ٹھیک ہے، قربانی کیا؟ آپ نے اپنے نفس کو کچلا، اور نفس کو کچلنے کی جو قربانی دی اس کے لیے اللہ نے وعدہ کیا تھا، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بھائی صاحب یہ پری آتی ہے، یہ پری کام کرتی ہے، انفارمیٹیو لیول پر، سائنس لیول پر، چھٹی حص کے لیول پر، اور اگر آپ کے تعلقات اچھے رہے، آپ ہمیشہ جائز کام کے لیے یہ عمل کرتے رہے، تو یقین کیجئے کہ آپ کو اتنی شکتی اللہ دے دیتا ہے کہ آپ کا کانشیس سب کانشیس میں کنورٹ ہونا آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ نے اکثر اللہ والوں کو دیکھا ہوگا کہ جب آپ نے ان سے کوئی بات کہی تو انہوں نے آنکھیں بند کی اور مراقبے چلے گئے، مراقبے میں جا کے وہ کر کیا رہے ہوتے ہیں؟ وہ اپنے کانشیس کو سب کانشیس میں جا کے وہاں سے کمانڈ دے رہے ہوتے ہیں اور آپ کے کام بن جاتے ہیں۔ جی اس ویڈیو کو 10-12 مرتبہ دیکھیں اور غور کریں اس کے اوپر، اللہ سے مانگ کے اس کو دیکھیں، اللہ سے مانگ کے اس کو غور کریں، یقین کیجئے اللہ زندگی کا بہت بڑا کانسیپٹ آپ کا کلیئر کر دے گا، اور ایک جاہلانہ دنیا میں جو باتیں پھیلی ہوئی ہیں جو کہ آپ کو پاگل کرنے پہ تلی ہوئی ہیں اس سے آپ نکل جاؤ گے اور اچھے بچے بن جاؤ گے اور بڑے قیمتی ترین بن جاؤ گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔